السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں سید یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ مریم نواز کے لیے پنجاب میں ایک بڑا چیلنج، 23 اراکین نے وزارتیں مانگ لیں۔ اب یہ 23 اراکین کون ہیں اور مریم نواز ان کے ساتھ کیا کریں گی، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ولاگ میں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صوبیہ شاہد کی، جو اس وقت پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ آخر یہ صوبیہ شاہد کون ہیں اور ان کی وجہ شہرت کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ولاگ میں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے آج ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس کی، جس میں وزیر اعظم کے لیے انتخاب ہو رہا ہے اور کون ہوں گے پاکستان کے اگلے وزیر اعظم، یہ ساری ڈیٹیل ہوگی اسی ولاگ میں۔ تو شروعات کر لیتے ہیں جناب مریم نواز کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے، کہ مریم نواز کے لیے جو مشکلات ہیں وہ ابھی وزیر اعلیٰ بنے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، لیکن مشکلات ان کے لیے شروع ہو رہی ہیں۔ جہاں پنجاب میں امن و امان کی صورتحال ہے، جہاں لوگوں کو مشکلات ہیں، جہاں مہنگائی آئے روز بڑھ رہی ہے، وہاں پر مسلم لیگ نون کے لیے وفاق پارٹی کے اندر بھی جو ہیں وہ مشکلات ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کے لیے ایک نئی مشکل اس وقت سامنے کھڑی ہوئی جب 23 آزاد اراکین جو مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے تھے، اور جب یہ اراکین مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے تھے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ دھڑا دھڑ ان کی تصویریں میڈیا پہ دے رہی تھی، اور مریم نواز صاحبہ ہوں، مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، مسلم لیگ نون کے بڑے بڑے رہنما ہوں، وہ میڈیا پر آ کر یہ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے کہ ہماری پارٹی پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی ہے، پنجاب ہمارا ہے، اور لوگ خود بخود جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس وقت ڈرامائی صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی جب کل یہ بات جو ہے وہ مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی کہ مسلم لیگ نون کے اندر بہت بڑی گڑبڑ شروع ہو چکی ہے۔ جو 23 آزاد اراکین مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے یا شامل کروائے گئے، انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف دیا آپس میں، اور حلف لینے کے بعد انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جب تک مسلم لیگ نون ہم یعنی 23 اراکین کو وزارتیں نہیں دے گی، ہم مسلم لیگ نون کے اندر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر ہمیں مسلم لیگ نون یہ وزارتیں نہیں دیتی تو ہم مسلم لیگ نون کے اندر ایک علیحدہ اپنا گروپ بنائیں گے۔ تو مریم نواز کو اس ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا ہے کہ یہ جو 23 آزاد اراکین شامل ہوئے ہیں پارٹی میں، یہ وزارتیں مانگ رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ گوں مگوں کی شکار ہے، چونکہ اگر وہ 23 آزاد اراکین کو سیٹیں دیتی ہے جن میں اتنی اہلیت بھی ہے یا نہیں، اگرچہ وہ الیکشن جیت گئے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جو الیکشن جیتے نہیں ہیں بلکہ ان کو الیکشن جتوایا گیا ہے، فارم 47 کی پیداوار ہیں وہ، یعنی فارم 47 پہ وہ الیکشن جیت کے آئے ہوئی ہیں، اور پھر ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح مسلم لیگ نون میں شامل کروایا گیا ہے، اور اب جب وہ شامل ہو چکے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزارتیں دی جائیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب میں پریشرائز کرنا، تاکہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک کمزور وزیر اعلیٰ بنے، وہ اپنی مرضی نہ کر سکیں، وہ مرضی کے فیصلے نہ کر سکیں، اور ان کو دبا کے رکھا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو دبانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی، چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے پنجاب کی حکومت ہو، وہ آزادانہ فیصلے نہیں کرنے دیتے۔ تو یہی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی پنجاب میں شروع ہو گیا ہے کہ وہ 23 جو آزاد اراکین ہیں وہ باقاعدہ طور پر اب انہوں نے اپنا ایک گروپ بنا لیا ہے، اور وہ 23 آزاد اراکین ہی جو ہیں وہ وزارتیں مانگ رہے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ آپس میں بھی اندرونی طور پر بھی خدشار کا شکار ہے، چونکہ مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، وہ جو ہمارے ملک میں مسلم لیگ نون ہو، پیپل پارٹی ہو، جو موریثی سیاست ہو، اب اس کے خلاف انہوں نے باقاعدہ طور پر پارٹی کے اندر آوازیں اٹھانی شروع کر دی ہیں۔ اور جب مسلم لیگ نون مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوا رہی تھی تو اس وقت نواز شریف کی جو فیملی ہے اور شہباز شریف کی جو فیملی ہے اس میں بھی تناؤ کی کیفیت تھی، چونکہ شہباز شریف یہ بات چاہتے تھے کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے، جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں، لیکن نواز شریف یہ بھائی کو کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو وفاق دے دیا ہے، میں نے آپ کو وزیر اعظم بنوایا ہے، لہٰذا پنجاب میں جو ہوں گی وہ مریم نواز ہوں گی۔ تو اس فیصلے کے جو شہباز شریف کا گروپ تھا وہ خلاف تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ جی مریم نواز صاحبہ کو ایکسپیرینس نہیں ہے، ان کو بیوروکریسی کو چلانا نہیں آتا، وہ جذباتی ہیں، اور ان کے لیے جو حالات ہیں اس وقت پنجاب کے، پاکستان کے اتنے بڑے صوبے کو مینج کرنا مریم نواز کے لیے آسان نہیں ہے۔ بہرحال شہباز شریف جو کہ نون لیگ کے لیڈر ہیں، ان کی بات جو ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، اور ویسے بھی نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، ان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں۔ اگر آپ دیکھیں
تو نون لیگ نے کسی بھی اور رہنما کو اس سے پہلے کبھی بڑا عہدہ نہیں دیا. وزیر اعظم بڑا بھائی، وزیر اعلیٰ چھوٹا بھائی، بیٹا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، اور بیٹا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ. تو یہ نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے. دوسری طرف پیپل پارٹی کو دیکھ لیں، پیپل پارٹی میں بھی یہی ہوتا ہے. بلاول بھٹو جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف رہے، نون لیگ کو لتاڑتے رہے، ووٹ مانگتے رہے، اور آخر میں کیا ہوا کہ جناب انہوں نے اپنے باپ کو صدر کے لیے نامینیٹ کر دیا. تو یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں، یہ ان کے جو تمام عہدے ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس ہی رکھیں. تو اس بات پہ بھی نون لیگ کے جو بڑے بڑے رہنما تھے وہ مریم نواز کے حق میں نہیں تھے کہ مریم نواز کے لیے جس طرح کے حالات ہیں ان حالات میں حکومت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، چونکہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے جس طرح رہی ہے وفاق میں 16 مہینے، تو اس سے خاصا ووٹ بینک جو ہے وہ نون لیگ کا متاثر ہوا ہے. تو مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایسے بندے کو پنجاب میں لایا جائے کہ جس سے ایک تو یہ تاثر ختم ہو کہ نون لیگ جو ہے وہ موروثی سیاست کر رہی ہے. پنجاب کسی ایسے بندے کو دیں جس کا ایکسپیرینس ہو، جو بیوروکریسی کو لے کے چل سکے، جس کو ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہو، تاکہ جو نون لیگ کا ووٹر ناراض ہو چکا ہے وہ دوبارہ نون لیگ کی طرف مائل ہو. تو بہرحال اب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے جو مسلم لیگ نون کے لیے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ خوشائن نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا، آگے ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. اور مختلف ماہرین جو ہیں وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہی کچھ وفاق میں شہباز شریف کے ساتھ بھی ہونا ہے، چونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم اگر بن جائیں گے تو شہباز شریف کے ساتھ بھی 6 پارٹیاں اور ہیں، جن میں MQM ہے، جن میں کاف لیگ ہے، جن میں پیپل پارٹی ہے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی اس حکومت کو چلانا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوگا. تو چاہے پنجاب ہو چاہے وفاق ہو، مسلم لیگ نون ہر طرف سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہے. اور اگر یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی، نئے الیکشن جو ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں آئینی ماہرین کے مطابق کہ 2025 جو ہے یہ پاکستان میں دوبارہ الیکشن کا سال ہے، تو یقیناً اگر شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ پنجاب میں یا وفاق میں شہباز شریف جو ہے وہ ڈیلیور نہ کر سکے، تو جو اب تھوڑی بہت سیٹیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں آئی ہیں، میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے یہ بھی جو ہے موجودہ حالات میں نکلتی نظر آ رہی ہیں، چونکہ اس وقت جو تمام مشکلات ہیں وہ مسلم لیگ نون کو گھیرے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں جو اس وقت شدید مشکل میں ہیں پنجاب میں، وہ ان تمام مشکل حالات سے کس طرح اپنے آپ کو بھی نکالتی ہیں، اپنی پارٹی کو بھی نکالتی ہیں، اور جو پاکستانی قوم، جو پنجاب جو ہے پنجاب کی قوم ان سے امیدیں لگائے بیٹھی ہے، وہ ان کی امیدوں پہ کس حد تک پورا اترتی ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں جناب صوبیہ شاہد کی، جو آج کل سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، اس کی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہیں. تو جی یہ صوبیہ شاہد کون ہے؟ یہ جناب صوبیہ شاہد ان کا KPK سے تعلق ہے، اور یہ مسلم لیگ نون کی MPA ہیں. اور یہ اس وقت جو ہے وہ خبروں کی زینت بنی جب KPK کی اسمبلی کا اجلاس منتخب ہوا، اور اس اجلاس میں وہ آئی حلف لینے کے لیے. تو سب سے پہلے اس ملک میں یہ جو ٹرینڈ تھا انٹروڈیوس کرانا، یہ صوبیہ شاہد نے کیا کہ وہ اپنے ساتھ گھڑی لے کے آئیں، اور انہوں نے اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کے گھڑی چور کے نعرے لگانے شروع کر دیے. وہ جناب انہوں نے نعرے لگائے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ KPK اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت ہے، تو اس کے رد عمل کے جواب میں تحریک انصاف کے جو MPA تھے، جو گیلری میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ صوبیہ شاہد پر نعرے بازی کرنے شروع کر دی. اور کچھ لوگ جو گیلری میں بیٹھے تھے انہوں نے باقاعدہ جوتا بھی اٹھا کر صوبیہ شاہد کو مارا. لیکن صوبیہ شاہد جو ہیں وہ بدستور احتجاج کر رہی ہیں، اور آئے دن ان کے احتجاج کرنے کا جو ہے وہ ایک نرالا ہی انداز ہوتا ہے، وہ احتجاج کر رہی ہیں. جبکہ دوسری جانب جو KPK میں تحریک انصاف کے MPA ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس کے رد عمل میں صوبیہ شاہد کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں. تو میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، صوبیہ شاہد بھلے ہی مسلم لیگ نون کی MPA ہو، لیکن کم از کم وہ ایک عورت ہے، اور جو KPK کا معاشرہ ہے، جس طرح KPK میں عورت کو عزت کی مقام سے دیکھا جاتا ہے، اس معاشرے میں عورت کے ساتھ اس قسم کا رویہ جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے. اور جو امیج جا رہا ہے KPK کے لوگوں کا، یہ کسی طریقے سے بھی پازیٹیو نہیں جا رہا. اور جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں اسمبلی کے فلور پہ صوبیہ شاہد کے ساتھ، وہ جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی KPK کے معاشرے کو جو ہے وہ پازیٹیو طور پر پیش نہیں کر رہے. بے شک صوبیہ شاہد جو ہیں وہ بھی ایک لمٹ کو کراس کر جاتی ہیں، لیکن احتجاج کرنا، وہ اپوزیشن میں ہے، احتجاج کرنا ان کا حق ہے، اور تحریک انصاف والوں کو اس معاملے میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. دوسری جانب ان کی اچھی پرفارمنس کی بنیاد پر کل شہباز شریف صاحب نے
ان کو بلایا, شہباز شریف صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی, اور شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے, مسلم لیگ نون کو بھی چاہیے کہ وہ صوبیہ شاہد کو اس مسئلے میں اپریشیٹ نہ کریں, چونکہ آج جو کچھ صوبیہ شاہد کے پی کے اسمبلی میں تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ کر رہی ہیں, کل یہی سب کچھ مریم نواز کے ساتھ پنجاب میں اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ وفاق میں ہونا ہے. تو مسلم لیگ نون کو, صوبیہ شاہد کو یہ بات ریئلائز کروانی چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ احتجاج کریں, احتجاج کرنا آپ کا حق ہے, لیکن آپ کا جو احتجاج ہے وہ اخلاقی دائرے کے اندر ہو, آپ اخلاقی حدود کو جو ہے وہ کراس نہ کریں. اور میری پرسنلی جو وہاں کے کچھ لوگ تھے ان سے جب بات ہوئی تو یہ بات بظاہر بالکل ٹھیک ہے کہ صوبیہ شاہد جو ہیں, جو ایک لمٹ ہے, وہ لمٹ کراس کر چکی ہیں احتجاج کے لیے. وہ جناب بالکل ایسی چیزیں کر رہی ہیں جو کے پی کے معاشرے میں ایک عورت کے لیے بھی, ایک عورت کے نام پہ بھی دھبا ہوتی ہیں. تو صوبیہ شاہد کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بے شک وہ مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں, وہ الیکشن جیت کے آئی ہیں, ٹھیک ہے, احتجاج کرنا ان کا حق ہے, لیکن وہ یہ بھی رکھیں کہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ایک عورت ہیں, اور اسلام میں عورت کو کچھ حدود اس کی تعین کی ہیں کہ وہ اس حدود میں رہ کے اگر کوئی اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتی ہے, کوئی حق کی بات کرنا چاہتی ہے, تو اس کی بھی کچھ حدود ہیں. صوبیہ شاہد بھی ان حدود کو کراس نہ کریں. تو اس میں جو ہے یہ تو ایک تو ہمارے معاشرے کی جو خواتین ہیں ان پہ برا اثر نہیں پڑے گا, اور دوسرا جو کے پی کے میں ایک پردے کا اور عورت کی رسپیکٹ کا امیج ہے وہ اصل بھی زائل نہیں ہوگا. اس کے علاوہ جی ہم بات کر لیتے ہیں قومی اسمبلی کی. قومی اسمبلی کا آج اجلاس ہو رہا ہے, اور جناب وہی جو پچھلے 4-5 دن سے ہو رہا ہے, آج صبح سے ہی قومی اسمبلی میں جناب شور شرابہ اور پوسٹر کارڈ اور لڑائیاں جھگڑے شروع تھے. جب تک میں یہ ویڈیو جو ہے وہ بنا رہا ہوں, اور قومی اسمبلی کے جو حالات تھے وہ انتہائی کشیدہ تھے. جبکہ دوسری طرف آج چونکہ وزیر اعظم کی ووٹنگ ہونی ہے, اسمبلی کا اجلاس ہے, تو جناب مسلم لیگ نون کی طرف سے آج اسمبلی میں جو ہے وہ 15 کھانوں کا ارینج کیا گیا, جس میں پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون, ایم کیو ایم اور جناب یہ کاف لیگ, ان کے لیے مشترکہ طور پہ وہاں پہ جو نو منتخب اراکین ہیں ان کے لیے ایک عشائیہ دیا گیا ہے, جس میں جناب چنے, پراٹھے, حلوہ پوری, چائنیز ڈشیں, بریانیاں, نہاریاں, ٹھیک ہے, یعنی پاکستانی عوام کے پیسوں پہ پہلے دن سے ہی دل کھول کر جو ہے وہ خرچ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. تو میں مسلم لیگ نون سے, پیپل پارٹی سے, ایم کیو ایم سے اور مسلم لیگ کاف سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو اس قوم سے ووٹ لیا, اس وعدے پہ لیا کہ جناب قوم کی حالت بہتر کی جائے گی. جیسے ہی آپ لوگ ایوانوں پہ پہنچے, آپ نے اس قوم کے پیسوں پہ ہی اپنے پیٹ بھرنے شروع کر دیے. تو یہ قوم تو آپ سے امیدیں لگائی بیٹھی ہے, کچھ خدا کا خوف کریں. قوم اس وقت مشکلات میں دو چار ہے, قوم ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی ہے. لوگ جو ہے وہ بھوکے سڑکوں پہ سو رہے ہیں, ایک 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کی برداشت سے باہر ہو چکی ہے. پیٹرول بم جو ہے وہ پھر عوام پہ گرا دیا گیا ہے. جبکہ دوسری طرف آپ لوگ جیت کر پارلیمنٹ میں پہنچتے ہی آپ نے عوام کے پیسوں پہ جو ہے یہ عیاشیاں شروع کر دی ہیں. تو یہ کسی بھی صورت جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے, اور عوام جو ہے ان تمام چیزوں کو بہت باریک بینی سے شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب یہ دیکھ رہی ہے. اور اگر اس قوم کا لاوا آپ کے لیے پھٹ گیا تو میرے خیال میں آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو آج بھی اسمبلی کا یہی حال ہے جناب, ایک طرف دیگیں بن رہی ہیں, دوسری طرف احتجاج ہو رہے ہیں. اس وقت جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے, اور لڑائی جھگڑے, مار پیٹ, نعرے بازی جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور ہم دنیا کو ایک ایسی قوم کا امیج دے رہے ہیں کہ جس کا جناب نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. مطلب ایک ایسی قوم ہے کہ جن کو نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ ہمیں جو ہے وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہونے کی کوئی تمیز ہے. اور دنیا اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہے, لڑائیاں جھگڑے. تو دنیا بھی اس بات کو ریئلائز کر رہی ہے کہ جس قوم کی یہ حالت ہے وہ ملک آگے کیسے بڑھے گا اور اس قوم کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی. تو یہ صورتحال ہے. یقیناً آج جو ووٹنگ ہونی ہے اس کے سلسلے میں شام تک آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ شہباز شریف صاحب جناب دوبارہ اس ملک پر مسلط ہو گئے ہیں اور دوبارہ جو وزیر اعظم بن گئے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیل جب مطلوبہ ریزلٹ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جائے گی. مجھے دیجیے اجازت, اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں. پاکستان زندہ باد.